السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 10۔ کیا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس حد تک چلا جائے گا؟ کسیارا نے پوچھا۔ ہاں آقا، وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تیراکوٹی نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے سردار کنٹیلا کے علاقے میں واقع ایوگ ستارے کے معبود میں بند کر دیا جائے۔ عمران لامحالہ انہیں چھڑانے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا اور وہ جیسے ہی ایوگ معبود میں داخل ہوگا بے بس ہو جائے گا، کیونکہ وہاں روشنی کی کوئی طاقت داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہاں کوئی مقدس کلام اپنا اثر دکھا سکتا ہے۔ وہاں صرف شیطان کی پیروکار ہی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایوگ ستارے کو اندھیرے کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ شیطان ستارہ البتہ وہاں سردار کنٹیلا اور اس کے جنات داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں اس عمران سے وہ جی بھر کر انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ شخص چاہے کچھ کر لے، نہ وہاں سے نکل سکے گا اور نہ زندہ بچ سکے گا۔ کسیارا نے کہا، آپ نے واقعی انتہائی ذہانت بھرا منصوبہ بنایا ہے آقا، یہ قابل عمل بھی ہے اور انتہائی کامیاب بھی رہے گا، تیراکوٹی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو، اب میں جانوں اور یہ عمران اور اس کے ساتھی۔ کسیارا نے کہا تو تیراکوٹی کا جسم دوبارہ سرخ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ دھواں معبود کے فرش پر غائب ہو گیا۔ کسیارا نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر دروازے کی طرف پھونک مار دی۔ چند لمحوں بعد دروازے میں سے ایک لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا، ماتھے پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا دائرہ تھا۔ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا اور آنکھیں بھی اس طرح سرخ تھی کہ جیسے آنکھوں میں 1000 وولٹیج کے سرخ رنگ کے بلب جل رہے ہوں۔ یہ سردار کنٹیلا تھا۔ مجھے کیوں بلایا ہے کسیارا؟ سردار کنٹیلا نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ آؤ بیٹھو سردار کنٹیلا، بڑے شیطان نے القیس کی موت کے بعد مجھے تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کا کام دیا ہے اور میں نے اسے ہلاک کرنے کا ایک ایسا منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس عمران کو نہ صرف ہلاکت یعنی یقینی ہو جائے گی، بلکہ اگر تم چاہو تو یہ کام تمہارے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے، کسیارا نے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ سردار کنٹیلا نے چونک کر پوچھا تو کسیارا نے اسے سارا منصوبہ تفصیلات سے بتا دیا۔ اوہ ہو، یہ تو انتہائی کامیاب منصوبہ ہے، تم واقعی ذہین ہو۔ کسیارا، بڑا شیطان تمہاری صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ بہت خوب، ایک بار وہ ایوگ معبود میں داخل ہو جائے، پھر میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ صدیوں تک انسان جنوں کے نام سے ہی دہشت زدہ ہوتے رہیں گے، سردار کنٹیلا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس منصوبے پر کام شروع کر دیتا ہوں، کسیارا نے کہا۔ کب تک یہ کام ہو جائے گا؟ سردار کنٹیلا نے سوال کیا۔ تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کسیارا نے کہا تو سردار کنٹیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف عمران کو مصر سے واپس آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سید چراغ شاہ صاحب عمرے سے واپس آئیں گے پھر ان سے بات کر کے وہ سردار کنٹیلا مشن کو مکمل کرے گا، کیونکہ القیس جو اس کے خلاف کام کر رہا تھا وہ ہلاک ہو چکا تھا اور کیناز نے فارو علم کے تحت اسے جنات کی حاضری اور پھر انہیں ہلاک کرنے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ عمران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جنات کی سرد موت کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر اصل مسئلہ سردار کنٹیلا کو علیحدگی میں بلانے کا تھا اور اس کو بلوانے کے لیے انسانی خون سے پیدا ہونے والے درخت کی جڑوں کی مٹی والا مسئلہ بھی اس کے لیے لائق تھا۔ اسے ایسے کسی درخت کے بارے میں علم نہ تھا کہ جو خون سے پیدا ہوتا ہو اور وہ بھی انسانی خون سے۔ اس نے ویسے اپنے طور پر یہاں آ کر بابا محمد بخش حکیم سے دوبارہ ملاقات کی تھی، لیکن وہ بھی اس بارے میں کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ سردار اختاش نے بھی خود آ کر اس معبود سے ملاقات کی تھی اور اسے القیس یعنی شیطانی قوت کی ہلاکت پر مبارکباد دی تھی، لیکن وہ بھی ان طریقوں پر کوئی روشنی نہ ڈال سکا تھا۔ عمران نے اپنے طور پر کتابوں سے معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اسے انسانی خون سے پیدا ہونے والے درخت کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی تھی۔ اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد وہ مشن کی تکمیل کا کوئی لاحلہ عمل تیار کرے گا۔ سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی میں ابھی کچھ روز رہتے تھے، اس لیے وہ اطمینان سے اپنے فلیٹ میں بیٹھا کتابیں اور رسائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن،
عمران نے اپنی عادت کے مطابق کہا، لیکن اس کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھی۔ جوزف بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ جوزف بغیر کسی وجہ کے کبھی فون نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹاتے ہوئے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جوانا اور ٹائیگر کو اغوا کر لیا گیا ہے باس، اور یہ کام شیطانی طاقتوں کا ہے۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں وہ دوبارہ تو شراب پینا شروع نہیں کر دی تھی انہوں نے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں صاحب، نہ انہوں نے شراب پی نہ میں نے۔ آپ یہاں آ جائیے، میں آپ پر اپنی بات ثابت کر دوں گا۔ دوسری طرف سے جوزف نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جوانا نے اچانک فون کر کے ٹائیگر کو رانا ہاؤس بلوایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ ٹائیگر سے چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر آ گیا تو جوانا ٹائیگر کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا رویہ خلاف معمول اور پراسرار تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ آئے تو میں اس کے کمرے میں گیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھولا گیا تو میں نے پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے ماسٹر کی مدد سے دروازے کا لاک کھولا، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ جوانا اور ٹائیگر دونوں غائب تھے، اور فرش پر سفید رنگ کے دانوں کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا، جس کے درمیان میں ایک موم بتی موجود تھی جو بجھی ہوئی تھی۔ اور مجھے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس ہو گیا کہ یہاں کوئی شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے۔ میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ ایک شیطانی طاقت کسیارا نے ان دونوں کو اپنی شیطانی طاقت کی مدد سے اغوا کیا ہے، اور انہیں مصر کے صحرا میں واقع کسی شیطانی معبود میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ شیطانی معبود شیطانی ستارے کا معبود ہے، چنانچہ میں نے اب آپ کو فون کیا ہے۔ جوزف نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کسیارا یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی القیس کی طرح کوئی شیطانی مخلوق ہے یا انسان ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جوانا اور ٹائیگر کے اس طرح اغوا ہونے سے ذہنی طور پر خاصا دھچکا لگا ہوا تھا اسے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو جو کچھ بتایا گیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں بھوچال سا آیا ہوا تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر آیا، سٹنگ روم میں موجود سردار اختاش کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سردار اختاش عمران کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے مجبوراً آنا پڑا ہے جناب، ورنہ میں آپ کو اس طرح بار بار تنگ نہ کرتا۔ سلام دعا کے بعد سردار اختاش نے کہا۔ اوہ نہیں، آپ کی آمد سے میں تنگ نہیں ہوتا، تشریف رکھیے، عمران نے کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے 2 ساتھیوں کو سردار کنٹیلا نے اغوا کر لیا ہے، سردار اختاش نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ہاں، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، لیکن مجھے تو بتایا گیا ہے کہ یہ کام کسی شیطانی طاقت کسیارا نے کی ہے۔ آپ سردار کنٹیلا کی بات کر رہے ہیں؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ تو واقعی بڑے شیطان کے خاص آدمی کسیارا نے کیا ہے، لیکن یہ کام سردار کنٹیلا کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس وقت آپ کے دونوں ساتھی کنٹیلا قبیلہ کے حدود میں واقع شیطانی معبود میں ہی قید ہے، سردار اختاش نے کہا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا سازش ہے اور یہ کسیارا کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات، عمران نے پوچھا۔ میں نے صرف اس کا نام سنا ہوا ہے۔ شیطان کے جناتی دائرے میں ایسے انسان بھی ہے جو جنات کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور جہاں جنات کی بجائے انسانوں کا کام ہوتا ہے، وہاں یہ انسان ہی شیطان کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ کسیارا بھی اس جناتی دائرے میں شیطان کا بڑا پیروکار ہے، اور اس کے پاس بھی بے شمار شیطانی طاقتیں ہیں۔ اس کسیارا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار انتہائی طاقتور شیطانی طاقتیں ہیں، اور یہ منصوبہ بندی کرنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جس معبود میں انہیں قید کیا گیا ہے اسے ایوک ستارہ کا معبود کہا جاتا ہے۔ ایوک ستارے کو اندھیرے کا ستارہ اور شیطانی ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معبود کنٹیلا کی حدود میں ہے۔ اس کے بڑا پجاری کا نام بھی ایوک ہے، اور وہ بھی شیطان کا خاص پیروکار ہے۔ اس معبود میں روشنی کی طاقتیں نہیں جا سکتی، اور وہاں مقدس کلام بھی اثر نہیں کرے گا، اور یہ سارا کھیل اس لیے کھیلا گیا ہے تاکہ آپ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے وہاں اس معبود میں پہنچ جائیں اور پھر وہاں بے بس ہو جائے، اور سردار کنٹیلا آپ کو ہلاک کر سکے، سردار اختاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عمران نے کہا، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں پہنچ کر آپ واقعی بے بس ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے ساتھیوں کا تعلق ہے، لامحالہ وہ انہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک آپ کا انتظار رہے گا۔ جب سید چراغ شاہ صاحب آ جائے تو پھر وہ جیسا کہے آپ ویسا کر لیں، کیونکہ وہ بہت عظیم شخصیت اور صاحب تصرف آدمی ہے۔ ان کے لیے یہ شیطانی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سردار اختاش نے کہا۔ نہیں، ان کی واپسی میں ابھی کافی دن باقی ہے اور پھر وہ بزرگ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیارات کی خاطر وہاں مزید ٹھہر جائے اور تب تک میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس لیے مجھے فوری طور پر انہیں ان شیطانی طاقتوں سے آزاد کرانا ہے، عمران نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں سید چراغ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دے آؤں اور ان سے بات کراؤں۔ میں آپ کے حکم پر ہی جاؤں گا، کیونکہ وہ بے حد جلالی بزرگ ہے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہیں کا نہ رہوں گا، اور وہ اپنی عبادت کے دوران کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے، سردار اختاش نے کہا۔ آپ ضرور جائیے، یہ میرے ساتھیوں کا مسئلہ ہے، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سردار اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی واپسی کب تک ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ ان سے بات چیت میں جو دیر ہوگی وہی ہوگی، آنے جانے میں تو خیر دیر نہیں ہوگی، سردار اختاش نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عمران نے کہا تو سردار اختاش نے سلام کیا اور کمرے کے دروازے سے باہر چلے گئے، لیکن نہ دروازہ کھلنے کی اور نہ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ سردار اختاش اصل روپ میں غائب ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ جوانا اور ٹائیگر کو کس طرح وہاں سے رہا کرایا جائے، لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر اسے ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کمرے میں سردار اختاش کے سلام کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ سردار اختاش دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ آپ آ گئے، کیا ہوا؟ عمران نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں، تفصیلی بات ہوئی ہے، سردار اختاش نے کہا تو عمران کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ سردار اختاش بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب کو تمام باتوں کا علم تھا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران نے جس ذہانت سے القیس کی سازش کو اس پر الٹا ہے وہ قابل داد ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی لیے انہوں نے عمران کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں کو چھڑانے ضرور جائے، وہاں وہ واقعی پھنس جائے گا، لیکن شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ عمران اپنی ذہانت سے یہ کام کر لے گا۔ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سردار جن کو فنا کرنے کا جو طریقہ عمران کو کیناز نے بتایا ہے وہ غلط ہے۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کے پیروکار کا سردار جن یا کوئی عام جن جب وہ انسانی شکل میں سامنے آئے گا تو پھر اس کے ساتھ انسانوں جیسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے، اسے باندھا جا سکتا ہے، انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی جن انسان کی شکل میں باندھ دیا جائے تو پھر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اسے کھولا نہ جائے یا وہ خود ہی اپنی طاقت سے بندش کو توڑ نہ دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی خون سے پیدا ہونے والے درخت کو پاکیشیا اور کافرستان میں ڈھاک کا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ درخت پاکیشیا اور کافرستان میں ہر اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں قدیم دور میں انسانوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ جس زمین میں انسانی خون جذب ہوگا وہاں یہ درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران سے کہہ دینا کہ یہ وہی ڈھاک کا درخت ہے جس کے بارے میں محاورہ مشہور ہے، ڈھاک کے 3 پات۔ سردار اختاش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں یہ سب سنتا رہا۔ ڈھاک تو بڑا مشہور درخت ہے، لیکن اس کی عجیب خصوصیات پہلی بار میرے سامنے آئی ہے۔ حیرت ہے کہ شاہ صاحب اس بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں۔ البتہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ انسانی روپ میں موجود جن کو انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، یہ واقعی عجیب بات ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ بھی تو جن ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، شاہ صاحب کی بات حرف آخر حرف ہے، گویا مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن مجھے مکمل یقین ہے کہ جیسا شاہ صاحب نے فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا، سردار اختاش نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا تو ابھی تجربہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو رسی سے باندھ دیتا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا آپ اپنے اصل روپ میں جا سکتے ہیں یا نہیں، عمران نے کہا۔
आप तजुर्बा करना चाहें तो कर ले। बहरहाल मुझे यकीन है कि जैसे शाह साहब ने फरमाया है वैसे ही होगा। सरदार अख्ताश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रा वहमी सा आदमी हूँ, इसलिए मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ, और हो सकता है कि वहाँ इस तजुर्बे पर मेरी ज़िंदगी का इन्हिसार हो जाए। इसलिए आप जो हकीकत हो वो बता दें। इमरान ने कहा, ठीक है, आप तजुर्बा कर लें, मैं मुसलमान हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सरदार अख्ताश ने कहा तो इमरान उठा और स्पेशल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने वहां से रस्सी का बंडल उठाया और वापस आकर उसने रस्सी की मदद से सरदार अख्ताश को कुर्सी के साथ मजबूती से बांध दिया। अब आप अपने असल रूप में जाने की कोशिश करें, इमरान ने कहा। आप बाहर चले जाइए, सरदार अख्ताश ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आ जाए। काफी देर बाद सरदार अख्ताश की आवाज सुनाई दी तो इमरान वापस कमरे में दाखिल हुआ। सरदार अख्ताश वैसे ही कुर्सी से बंधा हुआ मौजूद था। शाह साहब की बात दुरुस्त साबित हुई है। मैंने बेहद कोशिश की है कि मैं इसी हालत में असल रूप में तब्दील हो जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता ये रस्सी मजबूत नहीं है, इसे मैं अपनी ताकत से तोड़ सकता हूँ, सरदार अख्ताश ने कहा। अजीब और इंतहाई हैरत अंगेज बात है। बहरहाल ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है। इस सूरत में तो अगर शाह साहब से पहले मुलाकात हो जाती तो मैं बहुत सी परेशानियों से बच जाता, इमरान ने रस्सी की बंदिशें खोलते हुए कहा। शाह साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते, सरदार अख्ताश ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया। अब मुझे इजाज़त दे, सरदार अख्ताश उठते हुए बोले। हाँ, आपका शुक्रिया, आपने वाकई ये अहम काम किया है। अब इंशाअल्लाह मैं अपने साथियों को भी छुड़ा लूंगा और उस सरदार कंटीला का भी खात्मा करके ही वापस आऊंगा, इमरान ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। खुदा आपको कामयाब करे, खुदा हाफिज, सरदार अख्ताश ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। दूसरी तरफ कसियारा कमरे के दरमियान फर्श पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसका जिस्म किसी पेंडोलम की तरह झूल रहा था। वो इस वक्त उयूक माबूद के एक कमरे में मौजूद था। थोड़ी देर बाद उसके जिस्म ने झूलना बंद कर दिया और उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नुमाया थे। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सरदार कंटीला अंदर दाखिल हुआ। इमरान एक साथी के साथ आ रहा है, कसियारा, सरदार कंटीला ने कहा। हाँ, मैंने भी अभी उसे देखा है। और सरदार कंटीला, मैंने और भी बहुत कुछ देख लिया है, सर, कसियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। सरदार कंटीला इसके सामने बैठ गया। क्या देखा है तुमने, सरदार कंटीला ने पूछा। मेरी ताकतों ने इमरान के जहन को पढ़कर मुझे बताया है, सरदार कंटीला, के इमरान को ये मालूम हो गया है कि उसके साथियों को मैंने अगवा कराया है और उसके साथी इस वक्त मिस्र के सहरा में वाक़ उयूक सितारे के माबूद में कैद है। और ये भी उसे मालूम हो गया है कि ये माबूद सरदार कंटीला के कबीले की हुदूद में है। और उसे ये भी मालूम हो चुका है कि उयूक सितारे के माबूद में ना ही रोशनी की कोई ताकत उसकी मदद कर सकेगी और ना ही मुकद्दस कलाम अपना असर दिखा सकेगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथियों को छुड़ाने आ रहा है। उसका ख्याल है कि वो अपनी जहानत से ना सिर्फ अपने साथियों को छुड़वा लेगा बल्कि अपनी हिफाजत भी कर सकेगा, कसियारा ने कहा। क्या वो वाकई ऐसा कर लेगा, सरदार कंटीला ने कहा तो कसियारा बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम अहमक तो नहीं हो गए? उसकी जहानत मेरे शैतानी हरबों और तुम्हारी ताकत का कैसे मुकाबला कर सकती है? वो यहाँ हलाक होने के लिए आ रहा है, यकीनी मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है, कसियारा ने कहा। वो यहाँ पहुँचेगा कैसे? क्या उसे इस माबूद के महल वकू का इल्म है? सरदार कंटीला ने कहा। नहीं, इस बात का उसे इल्म नहीं है। वो काहिरा पहुंचकर इस बारे में मालूमात हासिल करेगा और उसका मैंने इंतजाम कर दिया है, बेफिक्र रहो। वो अपने साथी समेत यहाँ पहुंच जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम इसके साथ क्या सलूक करना चाहते हो, कसियारा ने बड़े एतमाद भरे लहजे में पूछा। मैं उसे इबरतनाक मौत मारना चाहता हूँ, सरदार कंटीला ने कहा। कैसे, कसियारा ने पूछा। मैं उसके जिस्म को शदीद जख्मी करके उसे पहले अपने कबीले में फिराऊंगा। मेरे कबीले वाले शैतान के उस दुश्मन पर थूकेंगे, फिर मैं उसे जिंदा आग में जलाऊंगा, सरदार कंटीला ने कहा। मैं समझ गया, तुम अपने कबीले वालों को समझाना चाहते हो कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन इसका एक तरीका और भी है कि तुम सारे कबीले को एक जगह इकट्ठा करो, फिर उस इमरान और उसके साथियों को बांध कर वहां ले जाया जाए और उसके बाद तमाम कबीले वाले बारी बारी उसके जिस्म पर जख्म लगाते रहें यहाँ तक कि वो मर जाए और फिर उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया जाए, कसियारा ने कहा।
نہیں، میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنے پیروں پر جھکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگے اور پھر میں اسے سب کے سامنے عبرتناک موت سے دوچار کر دوں، سردار کنٹیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ جب تک اس معبود میں رہے گا بے بس رہے گا، لیکن جیسے ہی تم نے اسے اس معبود سے باہر نکالا تو روشنی کی طاقتیں اس کی مدد کو آ جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی مقدس کلام کی بھی مدد وہ حاصل کر لے گا۔ کسیارا نے کہا تو سردار کنٹیلا بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہو، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ رہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، پھر تو اس کے ساتھ سب کچھ اس معبود میں ہی کرنا ہوگا، سردار کنٹیلا نے کہا۔ ہاں، لیکن ایک بات اور بتا دوں، تم اسے فوراً ہلاک نہ کر سکو گے، کیونکہ بڑے شیطان سے میری بات ہوئی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ پہلے کوشش کی جائے کہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو شیطان کا پیروکار بنایا جائے۔ اگر وہ انکار کرے تب ان سے جو سلوک چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے میں اس سے بات کروں گا، پھر جب میں تمہیں اشارہ کروں تب تم اس کے ساتھ جو سلوک چاہے کرنا، کسیارا نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، سردار کنٹیلا نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تم بے فکر رہو، وہ یہاں حقیر کچھوے سے بھی زیادہ بے بس ہوگا، کسیارا نے کہا تو سردار کنٹیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف لکودک صحرا میں ایک جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ پر عمران اور عقبی سیٹ پر موجود جوزف تھا۔ نوجوان کا نام آصف تھا، اس کا تعلق ایک سیاحتی کمپنی سے تھا۔ عمران جوزف کے ساتھ طیارے کے ذریعے قاہرہ پہنچا تھا اور پھر اس نے عیوق ستارے کے معبود کی تلاش کے لیے ایک سیاحتی کمپنی سے رابطہ کیا تھا اور پھر اس سیاحتی کمپنی نے اپنے ذرائع سے اس معبود کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران کو آصف سے ملایا، جو اس معبود کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ عمران آصف کے ساتھ اس معبود کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ معبود کتنا بڑا ہے آصف؟ عمران نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا۔ کافی بڑا ہے اور قدیم معبود ہے جناب، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم معبود کے اندر کبھی گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں کئی بار گیا ہوں، جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ سر شہاب کے ساتھ میں وہاں گیا ہوں۔ انہوں نے اس معبود پر ریسرچ کی تھی، اس لیے تو میں اس معبود کو جانتا ہوں، ورنہ شاید نہ جان سکتا، کیونکہ یہ معبود صحرا کے تقریباً درمیان میں ہے اور وہاں تک پہنچنا ہی عام حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کوئی پجاری بھی ہوتا ہے یا معبود خالی ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جتنی بار ہم گئے ہیں وہ خالی ہی ملا تھا، ویسے بھی وہاں کون رہ سکتا ہے؟ نہ پانی، نہ کھانا، نہ راستہ، نہ حفاظت، نہ کوئی سامان، آصف نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بنے ہوئے ایک قدیم اور خاصے معبود تک پہنچ گئے۔ یہ ہے جناب عیوق ستارے کا معبود، آصف نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ معبود کے اوپر باقاعدہ لکڑی سے ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو، کیونکہ ہم نے یہاں کچھ دن رہنا ہے تاکہ اس پر کتاب لکھی جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیپ سے اتر گیا۔ جوزف بھی خاموشی سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ میں سے سیاہ رنگ کا ایک تھیلا اٹھا کر اپنی پشت پر ڈال لیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ دنوں بعد آپ کو لینے واپس آ جاؤں؟ آصف نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے پاس ٹرانسمیٹر موجود ہے، ہم خود ہی تمہاری کمپنی کو اطلاع دے دیں گے۔ ہماری ان سے تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، عمران نے کہا تو آصف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جیپ موڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ آؤ جوزف، عمران نے کہا اور معبود کی طرف بڑھ گیا۔ باس، یہ شیطانی معبود ہے، جوزف نے کہا۔ ہاں، عیوق ستارے کو اندھیرے کا ستارہ اور شیطانی ستارہ بھی کہا جاتا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر وہ اس لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، عمران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے جوزف بھی اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر ہر طرف ستاروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، البتہ ایک دیوار پر سینگدار شیطان کی تصویر بھی موجود تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ البتہ ایک دیوار میں ایک اور دروازہ بھی موجود تھا۔ عمران جب اس کمرے میں داخل ہوا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ کمرے کے درمیان جوانا اور ٹائیگر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو جوانا اور ٹائیگر ہے، جوزف نے عمران کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم درست جگہ پہنچ گئے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک کمرے میں ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے کوئی سیاہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا کمرے کی چھت سے اڑتا ہوا عمران اور جوزف پر جھپٹا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اپنے آپ کو اس پرندے کے حملے سے بچانا چاہا، لیکن جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اس طرح اچانک اس کا ذہن بھی بند سا ہو گیا، اور اس کے تمام احساسات یکلخت ہی جیسے منجمد سے ہو کر رہ گئے۔ اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پھیلتا چلا گیا، پھر اس سیاہی میں آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونے لگ گئی تو عمران کی آنکھیں کھل گئی۔ قدرے ہوش میں آتے ہی عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوما، اور اس نے لاشعوری طور پر اپنے جسم کو اس سیاہ پرندے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم حرکت نہ کر سکا تو اس کے ذہن نے جھٹکا کھایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار میں نصب ایک کنڈے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کنڈے سے ایک زنجیر نکل کر اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی پیروں کے پاس دیوار میں نصب ایک اور کنڈے سے منسلک تھی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو اس کے ساتھ ہی جوزف اور اس کے ساتھ جوانا اور ٹائیگر بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود تھے، اور ان سب کی جسمانی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ کمرہ نہ تھا جہاں عمران بے ہوش ہوا تھا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑا کمرہ تھا، اور اس کمرے کے درمیان میں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اور اس چبوترے کا ڈیزائن اس طرح تھا جیسے اس قدیم دور میں قربان گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو۔ چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی۔ باس باس، یہ کیا ہو گیا؟ جوزف کہہ رہا تھا۔ ہمیں باندھ دیا گیا ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی انگلیاں کنڈے پر رینگ رہی تھی، کیونکہ جس انداز میں اس کی کلائیاں اور زنجیریں کنڈے سے بندھی ہوئی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کنڈا کسی ہک سے کھلتا اور بند ہوتا ہوگا۔ ماسٹر آپ، اوہ یہ جگہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد جوانا کی حیرت بھری ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ٹائیگر نے بھی ہوش میں آتے ہی یہی سب باتیں دہرانا شروع کر دی۔ جوانا، تمہیں اور ٹائیگر کو شیطانی قوتوں نے پاکیزہ سے اغوا کیا اور یہاں مصر کے صحرا کے اس شیطانی معبود میں قید کر دیا۔ تم مسلسل بے ہوش رہے ہو۔ میں جوزف کے ساتھ تمہیں یہاں سے رہائی دلانے آیا تھا کہ مجھے اور جوزف کو بھی بے ہوش کر دیا گیا، اور اب ہم سب کو اکٹھے ہی ہوش آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں نے وہ ہک تلاش کر لیا تو اس کے چہرے پر مزید اطمینان پھیل گیا۔ اوہو، یہ سب کیسے ہو گیا اور کس نے کیا ہے؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے کمرے کے ایک کونے میں موجود دروازہ کھلا، اور اس میں سے دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور کانٹوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ جن قبیلے کنٹیلا کا سردار کنٹیلا ہے، کیونکہ وہ پہلے ختون معبود میں سردار کھجالہ کو اس روپ میں دیکھ چکا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا عمران؟ اس چھوٹے اور کانٹے دار بالوں والے آدمی نے انتہائی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میرا پورا نام لو، عمران نے ایک خیال کے تحت کہا۔ نہیں، ہم تمہارا پورا نام نہیں لے سکتے، ورنہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس لیے صرف عمران ہی کہہ سکتے ہیں۔ میرا نام کسیارا ہے۔ تم نے القیس کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن اب دیکھو کسیارا نے تمہیں یہاں بلا کر کیسے بے بس کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں داخل ہونے سے پہلے مقدس کلام کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک پھونک کر آئے ہو، لیکن یہاں داخل ہونے کے بعد مقدس کلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ بھی لے آئے ہو، لیکن یہاں نہ تمہارا اسلحہ کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ اب تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا جو حشر ہوگا، اس سے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ یہ میرے ساتھ سردار کنٹیلا ہے، جس کے خلاف تم اخنوق کے گچھوں کے سرپنچ سردار اکتاش کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں تھیں، اور تم خود بھی روشنی کے نمائندے تھے، اس لیے شیطان کا کوئی پیروکار تم پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا تھا۔ لیکن تم دیکھ لو کہ کسیارا نے تمہیں کیسے بے بس کر دیا ہے، اور اب تمہارے ذہن میں نہ ہی مقدس کلام آئے گا اور نہ تم اسے پڑھ سکو گے۔ اب تم اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، کسیارا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، جبکہ سردار کنٹیلا خاموش کھڑا تھا۔ کیا تم انسان ہو یا جن ہو؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔
मैं इंसान हूँ, अलबत्ता सरदार कंटीला जिन है, और ये माबूद जिसमें तुम मौजूद हो कंटीला कबीले की हदूद में है, कसियारा ने कहा। लेकिन मुझे तो यहाँ आते हुए रास्ते में कोई जिन या इंसान दिखाई नहीं दिया, इमरान ने कहा तो कसियारा बेइख्तियार हंस पड़ा। जिन उस वक्त तक इंसानों को नजर नहीं आ सकते जब तक वो इंसानी रूप धार ना ले, और जिन्नात अपनी मर्जी से इंसानी रूप धार सकते हैं, कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, या फिर सरदार के हुक्म पर ऐसा किया जाता है, कसियारा ने जवाब देते हुए कहा। चलो नजर ना आए, लेकिन हमारी जीप तो किसी ना किसी से टकरा सकती थी, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हवाई मखलूक होती है। असल रूप में इनका वजूद इंसानों की तरह ठोस नहीं होता। लेकिन तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, कसियारा ने पूछा। मैं सिर्फ अपने तजस्सुस की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। हम तो सिर्फ अपने साथियों को रिहा कराने आए थे, हमारा मकसद तुमसे लड़ना नहीं था, इमरान ने कहा। यही तो हमारा मंसूबा था। हम तुम्हें यहाँ इस माबूद में ले आना चाहते थे ताकि रोशनी की ताकतें और मुकद्दस कलाम तुम्हारी मदद ना कर सके और हम तुम्हें हलाक कर दें। लेकिन तुम्हें हलाक होने से पहले इबरतनाक सज़ा से गुजरना पड़ेगा ताकि दूसरे इंसानों को सबक हासिल हो सके। अलबत्ता मैं बड़े शैतान के हुक्म पर तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो अपना ईमान और रूह शैतान के हवाले कर दो। इस तरह ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी बल्कि तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, कसियारा ने कहा। मैं 1000 बार तुम पर और तुम्हारे शैतान पर लानत भेजता हूँ, समझे। आइंदा ये बात मेरे सामने ना करना, इमरान ने यखलख्त गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने सिर्फ हुक्म की तामील करनी थी, वो कर दी। वैसे मुझे पहले ही से यकीन था कि तुम इनकार कर दोगे। अब भुगतो, कसियारा ने कहा, और उसके साथ ही वो पीछे हट गया। सरदार कंटीला, तुम्हारा मुजरिम अब तुम्हारे हवाले, जो चाहो इसके साथ सलूक करो, कसियारा ने सरदार कंटीला से कहा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब क्या होगा। अब इमरान तो बुरी तरह से फंस चुका है, वहाँ उसकी कोई ताकत काम नहीं आ सकेगी। क्या वो जहनी तौर पर अपने आप को बचा सकेगा? क्या सरदार कंटीला का खात्मा कर पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर कहानी पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।